سعد رسول صاحب، آپ بھی اس پر بات کر چکے ہیں کہ سیاستدانوں کو اپنے مسائل خود حل کرنے چاہیے، نہ کہ یہ مسائل عدالتوں میں حل ہونے چاہیے۔ آج بھی جو پی ڈی ایم کی سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں ان سے ان کے ارادے واضح ہو رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ساری صورتحال کا سپریم کورٹ از خود نوٹس لے۔ میں ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاؤں گا یا وہ کہیں کہ ہم نہیں خان صاحب کو دعوت دے رہے ایک میز پر بیٹھنے کی، تو اس طرح سے تو معاملات آپ کو حل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ نہیں، اور کیونکہ آپ نے سپریم کورٹ کی بات کی، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنے سارٹ میں کہا تھا، جو ابھی ہم نے جو ان کا پورشن دکھایا پریس کانفرنس کا، اس میں انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ وہ اس کا سو موٹو نوٹس لے۔ انہوں نے اس کی 3 وجوہات دی، 2-3 وجوہات اس پریس کانفرنس میں دی۔ ایک انہوں نے، جیسے حسن صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ منڈیاں لگنے کا خدشہ ہے، تو بالکل سعد رفیق صاحب کو پتہ ہونا چاہیے اور رانا ثناء اللہ صاحب کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس ملک کو، اس قوم کو واقعی منڈیاں لگنے کا خدشہ ہے۔ ہو سکتا ہے دونوں سائیڈ سے، ہو سکتا ہے پی ٹی آئی سے بھی ہو، لیکن یقینی طور پہ پی ڈی ایم کی طرف سے تو یہ خدشہ ہمارے پاس ضرور ہے کہ منڈیاں لگیں گی، اس وجہ سے کہ ماضی کے اندر بھی یہ لگ چکی ہیں اور ہم سب نے کیمراز پہ، ٹیلی ویژن پہ لائیو سندھ ہاؤس کی پروسیڈنگز دکھائیں۔ دوسری بات انہوں نے کی کہ اسٹے آرڈر کے اوپر اختیارات نہیں دیے جا سکتے۔ رانا ثناء اللہ صاحب مجھ سے اور آپ سے بہتر جانتے ہیں، کیونکہ وہ لا منسٹر تھے سن 2008 کے اندر جب شہباز شریف صاحب پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ تھے، اور ایک نہیں کوئی سوا دو سال ان کی حکومت جو ہے وہ ایک اسٹے آرڈر پہ چلتی رہی، جس کے اوپر شہباز شریف صاحب کو کی پارلیمنٹ کی جو ممبرشپ ہے اس کے اوپر ایک اسٹے آرڈر تھا، اس کے اوپر کوئی 1.5 سال چلتی رہی۔ رانا صاحب اس وقت خود لا منسٹر تھے۔ جی۔ تیسری بات انہوں نے کی کہ یہ نہیں کر سکتے کہ بیان حلفی کے اوپر جو ہے وہ کسی بندے کو اس طرح کی گارنٹی دے دیں۔ تو میں آخری بات کروں گا، اور اس پہ اب زیادہ کیا بحث کرنی، کہ رانا ثناء اللہ صاحب، نواز شریف صاحب 4 ہفتے کا جو کہہ کے گئے تھے نا، وہ بھی بیان حلفی کے اوپر گئے تھے۔ تو ہم رانا صاحب کی بات سے بالکل اتفاق کرتے ہیں کہ عدالتوں کو اس طرح کے بیان حلفی نہیں لینے چاہیے، کیونکہ ہمارا ماضی کا ایکسپیرینس یہ کہا ہے کہ سیاستدانوں نے جب بھی کیا ہے اس کے اندر سے کچھ عجیب سی بات نکلی ہے۔ لیکن ایک جو اس کی سیاسی بات جو ابھی حسن صاحب کر رہے تھے، جو کہ آپ بھی کر رہی تھیں، میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا، اور وہ یہ کہ جب تک یہ مل بیٹھیں گے نہیں اس وقت تک یا عمران خان صاحب کو ان کے ساتھ مل بیٹھنا چاہیے تاکہ کوئی آگے کا رستہ نکلے۔ اور اگزامپل یہ دی گئی کہ ماضی میں بھی بے نظیر بھٹو صاحبہ اور نواز شریف صاحب اکٹھے بیٹھے، اور دیگر اس طرح کے سیاستدان ہیں جو اکٹھے بیٹھے، زرداری صاحب، نواز شریف صاحب اکٹھے بیٹھے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اسیسنیشن کے بعد۔ اس طرح کے بہت سے موقع ہوئے ہیں، چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر یہ سارے اکٹھے بیٹھے۔ تو میں گزارش کروں کہ پاکستان کی عوام جو ہے نا وہ اس مکمکا سے تھوڑی سی تنگ ہے۔ جب بھی یہ اکٹھے بیٹھے اور انہوں نے آگے کا لائے عمل طے کیا، خواہ وہ 2005 کا چارٹر آف ڈیموکریسی ہو یا 2010 کی 18ویں ترمیم ہو یا اس کے بعد کے کام ہو یا 1990s کی جو کھپ ہے وہ ہو، جب بھی انہوں نے اکٹھے بیٹھ کے کچھ کام کرنے کی کوشش کی تو اس کو ہم عام زبان میں مکمکا کہتے ہیں، جس کے خلاف ہے عمران خان کہ اچھا ایسے کرتے ہیں کہ میں تمہارے کیسز معاف کر دیتا ہوں، تم میرے معاف کر دو، میں اس بارے میں بات نہیں کروں گا، تم اس بارے میں بات نہیں کرنا، اور سب مل بیٹھ کے مٹی پاؤ کر کے تو آگے کہانی چلاتے ہیں۔ یہ بات ماضی میں ہوتی رہی ہے، ماضی میں شاید اسی طرح سیاست بچائی گئی بہت سے لوگوں کی، لیکن اس چیز کا وقت اب پاکستان میں ختم ہو گیا ہے۔ عمران خان صاحب اگر آج یہ بات کریں، ایک پریس کانفرنس کریں اور کہیں کہ میری نواز شریف صاحب سے اور زرداری صاحب سے بات ہو گئی ہے اور ہم نے آپس میں ایک طریقہ طے کر لیا جس میں ہم سب اکٹھے بیٹھیں گے اور نواز شریف صاحب بھی واپس آ رہے ہیں اور یہ ہم سب کے ہاتھ ہیں، اور عمران خان صاحب بھی چوتھے بندے بن جائیں، اگر اس 3 بندوں کی تصویر میں جس میں مولانا صاحب، شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب ہاتھ میں لا رہے ہیں، ہاتھ اس طرح اکٹھا اوپر کر رہے ہیں، اگر اس میں ساتھ چوتھے بندے عمران خان صاحب جمع ہو جائے نا تو لوگ پی ٹی آئی کو ووٹ کرنا بند کر دیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ لوگ پی ٹی آئی کو ووٹ کرتے رہیں گے اس کے ساتھ، تو لوگوں کا جو ہے تحریک انصاف پر اعتماد کم ہو جائے گا۔ آپ کے سوال کی جانب حسن، اچھا آپ کر لیجئے، پھر مجھے عدیل کے پاس بھی جانا ہے۔ آپ یہ فرما رہے ہیں، ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا چاہیے، دوسری طرف آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو جو ہے اس معاملے پر حل کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں بیٹھنا چاہیے، تو پھر ہونا کیا چاہیے؟ جی بالکل، دیکھیے میرا خیال ہے، میرا تو اس کے اندر بڑا سمپل خیال ہے۔ دیکھیے پاکستان کی ریاست اور عوام اور سیاست کے کچھ سٹیک ہولڈرز ہیں۔ ایک ہماری ریاست کی مشینریز کی سٹیک ہولڈرز ہے، جس میں آپ جوڈیشری کو بھی انکلوڈ کر لیں، وہ جمہوریت کی آئین کی سٹیک ہولڈر ہے۔ ایک پاکستان کی عوام اس کی سٹیک ہولڈر ہے اور ایک پارلیمان اس کی سٹیک ہولڈر ہے۔
اس سارے کے درمیان میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ پچھلے 2 سال 5 سال 6 مہینے سے نہیں بلکہ پچھلے 30-40 سال سے پاکستان میں حکومت کر رہے ہیں، اور اس 30-40 سال میں پاکستان کا گراف ایک نہیں تو دوسری وجہ سے معیشت میں بھی نیچے گیا ہے، چوری چکاری میں بھی نیچے گیا ہے، ہم نے دیگر انسٹیٹیوشنز میں بھی نیچے جاتے دیکھا ہے۔ ہمارے اکاؤنٹیبلٹی سسٹم کا کام ہے کہ ان لوگوں کو اس کنویں میں سے نکال لیں، گندگی کنویں میں سے نکال لیں، اور جو پیچھے سٹیک ہولڈرز بچ جائیں گے جس میں سیاسی رہنما بھی ہوں گے، جس میں تمام پولیٹیکل جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز بھی ہوں گی۔ بھئی آپ مجھے حسن صاحب جینوئنلی یہ بتا رہے ہیں یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون جس کے کروڑوں سپورٹرز ہیں پاکستان میں، ان کے پاس رانا ثناء اللہ سے اچھا انٹیریئر منسٹر نہیں ہے؟ پھر اس طرح سے تو جو ہے وہ دوسری طرف تحریک انصاف پر بھی تنقید کی جا سکتی ہے نا، وہ بھی اپنی بڑی ایک پراپر ٹیم لے کر آئی تھی، وہ بھی اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر سکے، بلا پھر عوام نے بھی انہی سے امیدیں لگا رکھی ہیں، ہمارے مسائل تو ان لوگوں نے ہی حل کرنے، ان سے بات نہیں ہو سکتی۔